بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ قرآن مجید کی ایک آیت ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی اصلاح کا ایک عالمی پروگرام بیان کیا ہے۔ کسی ایک فرد کا نہیں، کسی ایک معاشرے کا نہیں، بلکہ پوری دنیا اگر امن قائم کرنا چاہتی ہے تو وہ اس 6 نکاتی فارمولے کو اپنا لے اور اپنی پوری دنیا کے اندر امن کی فضا قائم کر لے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ اس آیت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے سے جمعے کے ہر خطبے میں اس کی تلاوت چلی آ رہی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ مسلمان ان 6 نکات کو فراموش نہ کر لیں، ان 6 نکات کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو گویا اسلام کا عالمی پروگرام وہ اپنے اندر کیا بلکہ پوری دنیا کے اندر نافذ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حقیقت میں اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں سے سوال کر لے کہ مسلمانوں تمہارے پاس اسلام کا عالمی پروگرام کیا ہے، تو ہم ان کو اگر اس آیت کا مفہوم بیان کر دیں تو یقین کیجئے گا کہ ہم نے اسلام کا عالمی پروگرام اس کے سامنے ذکر کر دیا۔ اب بلا تمہید باندھے میں اس آیت کا مختصر سا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ قرآن مجید کی سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ یہ آیت وہ آیت ہے جس میں اللہ نے 3 باتوں کا حکم دیا ہے اور 3 باتوں سے منع کیا ہے۔ وہ آیت جس کا پہلا حکم اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا، فرمایا کہ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ عدل بظاہر ایک چھوٹا سا لفظ ہے جس کا معنی ہے برابری کرنا، لیکن عدل اپنے معانی میں پوری دنیا آباد کیے ہوئے ہے۔ عدل کے مفہوم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ عدل کا پہلا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے اور اپنے خالق کے درمیان میں عدل کرے۔ اپنے اور اپنے خالق کے درمیان میں عدل یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، یہ سر اللہ کے در کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ جھکے۔ انسان اپنا ملجا اور ماوا اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو تسلیم نہ کرے۔ جب انسان اللہ ہی کو وحدہ لا شریک سمجھے گا، اسی کی عبادت کرے گا، تو اس نے اپنے اور اپنے رب کے درمیان عدل قائم کر لی۔ اور اگر انسان ایسا کرنے سے قاصر ہے تو یقین جانیے اس نے اس کے ساتھ یعنی اپنے رب کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ عدل کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے ساتھ عدل کرے، یعنی اپنی ذات کو ایسی تمام چیزوں سے بچائے، ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرے جو اس کی جسمانی یا روحانی ہلاکت کا باعث بنے۔ اپنی جان کو عذاب میں ڈالنا، اپنی جان کو ہلاک کر ڈالنا، یہ حدیث پاک میں اس کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان پہاڑ سے کود کر چھلانگ لگا کر اپنی جان کو ہلاک کر ڈالے گا یا تیز دھار آلے سے اپنے آپ کو قتل کر ڈالے گا، جہنم میں اس کو ایسی ہی سزا مسلسل دی جاتی رہے گی۔ گویا اپنی ذات کے ساتھ وہ عدل کرے۔ یہاں تک کہ اگر انسان کو اللہ کی عبادت کرنے میں مشقت زیادہ پیش آ رہی ہے تو فی الحال اس عبادت کو مؤخر کر دے اور اپنے جسم کو آرام دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر تمہارے جسموں کا بھی حق ہے۔ عدل کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے ہی ساتھ رہنے والے لوگوں کے درمیان میں عدل کرے۔ ایک دفعہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے محمد بن کعب القرظی جو بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں ان سے پوچھا کہ عدل کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ عدل ایک بڑی اس کی لمبی تشریح ہے، لیکن مختصراً عدل یہ ہے کہ انسان اپنے بڑوں کے لیے چھوٹا بن جائے، یعنی مؤدب بن جائے، ان کا ادب کرنے والا بن جائے، اور اپنے چھوٹوں کے لیے باپ کی طرح شفیق اور رحم دل بن جائے، اور اپنے ہم عمر لوگوں کے لیے ایسا بن جائے جیسے اس کا بھائی ہے، کیونکہ جس کے جتنے زیادہ بھائی ہوں گے اس کی اتنی ہی زیادہ قوت ہوگی۔
آج ہم لوگ اس بات کا سوال کرتے ہیں، اس بات کو اپنے دماغوں میں سوچتے ہیں کہ جناب عدل کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، عدل قائم کرنا یہ عدالتوں کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے، عدل قائم کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ جب تک انسان اپنی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں عدل قائم نہیں کرے گا، پورا معاشرہ امن کی فضا قائم نہیں کر سکتا۔ انسان اپنی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں کیسے عدل کرے؟ اپنے گھر کی سلطنت میں عدل قائم کرے، اپنے کارخانے میں عدل کی سلطنت قائم کرے، مالک اور مزدور کے درمیان میں عدل قائم ہو، مالک جو ہے وہ مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے، اور مزدور بغیر ٹائم ضائع کیے اپنے مالک کے سارے احکامات کو تسلیم کرے۔ جب ایسے چھوٹے چھوٹے نظاموں پر ہم عدل قائم کریں گے تو پورا معاشرہ عدل کی فضا قائم کرے گا، پورے معاشرہ ایک جنت نظیر معاشرہ بن جائے گا۔ اور خدا کی قسم اسلام ایسا معاشرہ دنیا کے سامنے پیش کر چکا ہے جہاں پہ عدل پانی اور ہوا کی طرح سستا تھا، جہاں پر وکیلوں کی فیسیں نہیں بھری جاتی تھیں، جہاں پر عدالتوں میں بار بار پیشیاں نہیں ہوتی تھیں، وہاں پر عدل جو ہے ایک عام سا پہلو تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عدل کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اے ایمان والو انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، چاہے وہ انصاف تمہاری ذات کے ہی خلاف کیوں نہ ہو، چاہے وہ انصاف تمہارے رشتہ داروں کے ہی خلاف کیوں نہ ہو، چاہے وہ انصاف تمہارے والدین کے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ دوسری چیز جس کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے وہ ہے احسان۔ احسان کا لفظی مطلب ہے اچھا سلوک کرنا، لیکن احسان کے بھی دو مفہوم ہیں۔ ایک احسان ہے کہ عبادت کے اندر احسان کی کیفیت پیدا کرنا، جیسا کہ ایک مشہور حدیث ہے جو تمام صحائح ستہ کی کتب میں موجود ہے، حدیث جبریل کے نام سے، کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں مسلمانوں کو اسلام کی بیسک چیزیں سکھانے کے لیے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے۔ اس میں ایک سوال حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کسے کہتے ہیں، یا احسان سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت تمہاری پیدا نہیں ہو رہی تو پھر اتنا گمان، اتنا یقین ضرور اپنے دلوں کے اندر پیدا کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسے احسان کہتے ہیں۔ لیکن اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے تمام معاملات کے اندر، چاہے وہ معاملات تجارت کے ہوں، چاہے وہ معاملات رشتہ داروں کے حقوق سے متعلق ہوں، کسی بھی حوالے سے ہوں، ان تمام معاملات کے اندر احسان کی کیفیت پیدا کرنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اس کا دوسرا مفہوم ہے۔ اور اس آیت میں پہلا حکم ہے عدل کا، جس کا مطلب ہے پورا پورا ادا کر دینا، اور دوسرا حکم ہے احسان کا۔ تو ان دونوں میں فرق یہ ہوا کہ عدل آپ کسی دوسرے انسان کو پورا پورا حق دے دیں، اور احسان کہ آپ دوسروں کو حقوق زیادہ دے دیں اور اپنے حق سے تھوڑا سا چشم پوشی کر لیں، یعنی کہ دوسروں کی تکلیف سے چشم پوشی کر لیں، یہ آپ کا احسان ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے والوں کے جو فضائل قرآن مجید میں بیان کیے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وارد ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ایک جگہ فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح اجر دیتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس شخص کے گھر میں بلی ہو یا پنجرے میں بند جانور ہوں یا پرندے ہوں، اگر وہ ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا، ان کو وقت پر کھانا نہیں دیتا، ہزارہا وہ عبادت کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، وہ محسنین میں شمار نہیں ہوگا۔ تو گویا احسان صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ احسان جو ہے وہ جانوروں کے ساتھ کرنے کا بھی حکم ہے۔ تیسری چیز جس کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ،
اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دو۔ ویسے تو احسان کے اندر ہی رشتہ داروں کے حقوق آ جاتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کو خصوصی طور پر جو ذکر کیا، اس کی اہمیت بتلانے کے لیے شریعت میں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کو صلہ رحمی کا نام دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، اس کے مال میں برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ رشتہ داروں کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ اس واقعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بڑا ہی خوبصورت باغ تھا۔ وہ ایک دن آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک باغ ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو طلحہ، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس باغ کو تم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ تو میرے محترم دوستو، انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اس آیت میں جو 3 باتیں ڈسکس کی گئی ہیں، میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے، اور بقیہ 3 باتیں جس کا اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ ان کاموں سے رک جاؤ، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔